اور جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ جناب ان میں ٹرلا مکس کرو اور منٹوں میں جناب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی اصالت معنی نہیں رکھتی، تو یہ بالکل بے وقوفوں والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز کا جو ہے نا اب میں کیا کہوں بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بارکف ایسے بندوں سے بچیں، نہیں تو آپ کا پروگرام جو ہے نا سارا بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ جو نئے شوقین ہیں نا ان کا پروگرام بڑھ جائے گا۔ تو اصیل اور ٹرلے کا کوئی جو ہے نا وہ کمپیریزن نہیں ہے، ٹرلا ٹرلا ہے، اصیل اصیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر یار، کیسے کیسے لوگ ہیں ہاں۔ السلام علیکم اصیل لورز، امید ہے سب دوست سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ عامر خان ضلع میاں ویلی سے۔ اصیل لورز، آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے جی باندھ گدی کھلے کیل۔ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ شوق کیا جاتا ہے ان دو اصیلوں کا، اور ہمارے پاکستان سے باہر دوسری جو کنٹریز ہیں ان میں بھی باندھ گدی اور کھلے کیل کا شوق کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اصیل لورز باندھ گدی اور کھلے کیل پہ بھی ڈبیٹ چلتی رہتی ہے، بحث و مباحثہ چلتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو کھلے کنڈے کی بریڈ ہوتی ہے اس میں اصالت کا کوئی رول نہیں ہے، اور جو باندھ گدی کے اصیل ہوتے ہیں وہی صرف اصیل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے نزدیک یہ دونوں اصیل، اب اصیل لورز میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں۔ دو پہلوان ہیں اور دونوں پہلوانوں کے ہاتھ خالی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپس میں کشتی کرتے ہیں، ظاہر مک چاٹ جو ہوتی ہے وہی صرف کرتے ہیں۔ اب ان کی اصالت چیک کر رہے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ دو بندے آپ نے کشتی میں ڈالے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں آپ نے جو ہے نا چھریاں دے دی ہیں، چاقو دے دی ہیں، ٹھیک ہے، تیز دھار اتنے۔ اب مجھے آپ ایک چیز بتائیں، ایک سائڈ پہ وہ باندھ گدی والی مثال ہے جو مک چاٹ کے ذریعے ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری سائڈ پہ جن کے ہاتھوں میں ہم نے چھرے دے دی ہیں دونوں ہاتھوں میں، اور وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، سر میں بھی مار رہے ہیں، گردن میں بھی مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ادھر میدان میں کھڑے ہیں اور دوسری سائڈ پہ مک چاٹ والے میدان میں کھڑے ہیں۔ تو آپ بتائیں کون سا زیادہ اصیل ہے؟ دونوں میں سے، دونوں انسانوں میں سے کس کی برداشت زیادہ ہوگی، کس کی اصالت زیادہ ہوگی؟ چھوٹی سی بات ہے نا، آپ دوستوں کے سامنے رکھی ہیں کہ دو پہلوان ہیں، وہ صرف جو ہے نا مک چانٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں، اور دو پہلوانوں کو آپ نے ہاتھ میں جو ہے نا بڑے چھرے تھما دیے ہیں، انہوں نے سر میں بھی مارنے ہیں، ناک میں بھی مارنے ہیں، گردن میں بھی مارنے ہیں۔ اب کن میں اصالت زیادہ ہوگی، مک چاٹ والوں میں یا جو چھروں سے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو چھروں والوں کی اصالت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، ان کی اصالت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو گردن میں بھی لگ رہا ہے، ناک میں بھی لگ رہا ہے، سر میں بھی لگ رہا ہے، اور پھر بھی وہ جناب جو ہے نا تیسرے پانی تک جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک اس کی یا دونوں آنکھیں نہ چلی جائیں یا اس کو ایسا چھرا نہ لگ جائے جو بالکل اس کی گردن چھڑا دے، ٹھیک ہے نا، اس کو ادھر سے لگے ادھر نکل جائے، پھر تو اس نے ہارنا ہے یار، پھر تو بات ختم ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری ایک جو مثال ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں جناب باندھ گدی والے اصیل ہیں اور کھلے کانٹے والے اصیل نہیں ہیں۔ اور ایسے جو کوئی استاد ہیں بھی صحیح نا جو آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ان میں اصالت معنی نہیں رکھتی، ان میں جناب ٹرلا کراس کرا لو، ان میں سپیڈ معنی رکھتی ہے۔ یار سپیڈ تو ان میں آلریڈی ہوتی ہے، جب ان کا ہائٹ مورا وزن ہی کم ہے تو انہوں نے تو پھرتیلا سپیڈ والا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اصیل ہیں۔ اور جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ جناب ان میں ٹرلا مکس کرو اور منٹوں میں جناب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی اصالت معنی نہیں رکھتی، تو یہ بالکل بے وقوفوں والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز کا جو ہے نا اب میں کیا کہوں بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بارکف ایسے بندوں سے بچیں، نہیں تو آپ کا پروگرام جو ہے نا سارا بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ جو نئے شوقین ہیں نا ان کا پروگرام بڑھ جائے گا۔ تو اصیل اور ٹرلے کا کوئی جو ہے نا وہ کمپیریزن نہیں ہے، ٹرلا ٹرلا ہے، اصیل اصیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر یار، کیسے کیسے لوگ ہیں ہاں، کیسے کیسے جو ہے نا وہ دنیا میں نمونے موجود ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں کہ یار اصیلوں میں جو ہے نا وہ ٹرلے کو کراس کریں تو سپیڈ حاصل کر لیں، اور یہ منٹوں والی گیم ہے۔ بھائی ضروری تو نہیں ہے کہ یہ منٹوں والی گیم ہے، ہم نے تو مرغوں کو 3 پانی لڑتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 5 منٹ کا پانی ہوتا ہے، 3 پانی، اور چوتھا پانی بھی بعض اوقات فیصلے کے لیے شوقین آپس میں رضامند ہو جائیں تو کرا دیتے ہیں، اور کیلوں کے ساتھ پانی سر، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف کوئی ایک دوسرے کو گوڈے مارنے ہیں یا پنجے مارنے ہیں، نہ، کیلوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے، ٹھیک ہے، جو ادھر بھی ٹپا ہوا ہے، ادھر بھی ٹپا ہوا ہے، سر میں بھی ٹپا ہوا ہے، اور ٹانکے بھر رہے ہوتے ہیں لوگ اصیلوں کے،
जी, और फिर भी वो इधर मजबूती के साथ मैदान में खड़े होते हैं, ये असील है। ठीक है ना, असालत असील कहते ही उसको हैं जिसमें बर्दाश्त हो, कुव्वत बर्दाश्त हो। ये टर्लों का इधर कोई काम नहीं है सर। और जो बंदा ऐसी बातों पे आपको लगा रहा है ना, तो आपका प्रोग्राम बढ़ा देगा। बचे इन लोगों से। अच्छा यार, ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, मैंने एक बड़े उस्ताद को बात करते सुना है। ठीक है, वो कह रहे हैं जनाब कि बंद गदी के जो असील हैं ना, वही असील हैं, खुले कांटे वाले असील नहीं हैं। और वो उस्ताद हमारे मियाँ वाली का नहीं है, वो इधर कमालिया वाली साइड का उस्ताद था। ठीक है, बड़ा उस्ताद था, सीनियर बंदा था। ये उसके मुंह से मैंने बात सुनी है। असील लवर, सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपको बता दिया मेरे नज़दीक ये दोनों असील हैं, बंद गद्दी भी, खुला कील भी। ये दोनों असील की नस्लें हैं, असील की ब्रीडें हैं। बंद गद्दी में क्या होता है, बंद गद्दी में सिर्फ ये होता है कि बंद गद्दी में इनका कम से कम जो मोरा वज़न है ना, वो 3 kg कम से कम। फिर 3 kg से प्लस ऊपर के मुर्गे होते हैं, 3.5 4 kg 4.5 kg। ठीक है ना, ये बड़े हाइट मोरे के मुर्गे होते हैं जो बंद गद्दी में इस्तेमाल होते हैं। मैं ये चीज़ भी आपको क्लियर करूँगा कि बंद गद्दी में बड़े मोरे के, बड़े हाइट के मुर्गे क्यों यूज़ किए जाते हैं। और खुले कील में असील लवर्स छोटी हाइट छोटा मोरा होता है, कम अज़ कम भी 2000 और 2000 से फिर ऊपर 2500 2600 2700 2800। ठीक है, 3000 तक भी चले जाते हैं खुले कील में। तो वजह क्या है असील लवर्स, वजह यह है कि जब भी कोई इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो, उनका मोरा वज़न, कद, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो उसमें जो है ना वो सुस्ती पैदा हो जाती है। यूँ समझ लें कि उसकी जो लड़ाई का अंदाज़ है, उसका जो चाल चलन है, वो ढीला पड़ जाता है। ठीक है, उसमें सुस्ती होती है, उसमें ढीलापन होता है, उसमें यूँ कह लें कि उनको अपना हदफ हासिल करने के लिए ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए होता है। ठीक है, और इसके मुकाबले में जो छोटा हाइट मोरा होता है, चाहे इंसानों में हो, परिंदों में हो, उसमें फुर्ती ज़्यादा होती है। ठीक है, उसमें तेज़ी ज़्यादा होती है, तो उसको कम टाइम चाहिए होता है अपना हदफ हासिल करने के लिए, अपना मकसद हासिल करने के लिए। अब बात की समझ आ गई है कि बड़े हाइट मोरे के मुर्गों को बंद गद्दी में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। होते वो भी असील हैं, ठीक है, लेकिन वो ठंडी तबीयत के मालिक होते हैं बेसिकली। और जो छोटी हाइट के असील होते हैं वो गर्म तबीयत के मालिक होते हैं। ठीक है, अग्रेसिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, फुर्तीले होते हैं, उनको अपना मकसद, अपना हदफ हासिल करने के लिए कम टाइम ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे इसीलिए जो बंद गद्दी के हैं, इनको 10-10 पानी, ठीक है ना, और ये लगे रहते हैं, क्योंकि इनके कील तो बांध दिए जाते हैं। इन्होंने गिराना तो पाँव के ज़रिए होता है मुर्गे को। ठीक है ना, इन्होंने अपनी असालत कारी लगा के, पाँव के ज़रिए गोडे गिट्टे मार के, ठीक है ना, अपनी असालत दिखानी होती है। और जो खुले कांटे के होते हैं, ये आपको पता है कि इनके पास समझें कि एक किस्म के छुरे, ठीक है ना, छुरे इनको दिए जाते हैं, कांटे दिए जाते हैं। तो ये एक साइड से मारते हैं, दूसरी साइड से निकल जाता है। तो बस इसमें यही होता है कि जिसने 1 मिनट 2 मिनट में अगले मुर्गे को ढेर कर दिया। तो अब जो लोग कहते हैं ना कि ये खुले कांटे में टरले हैं, तो मैंने आपको बताया कि मैं उनकी बात को बिल्कुल जो है ना वो रद्दी की टोकरी में डालता हूँ। जो खुले कील ब्रीड होती है, इनमें भी 3 पानी होते हैं 5-5 मिनट के। अब हमने कई मुर्गों को देखा है खुले कील में भी उनको कील लगते रहते हैं, पहला पानी हो जाता है, फिर उनको उस्ताद पकड़ते हैं, फिर उनकी सफाई वगैरह की जाती है, फिर उनको छोड़ा जाता है, फिर उनको कील लगते हैं, फिर उनको पकड़ लिया जाता है 5 मिनट बाद। अगर मतलब ज़ाहिर एक मुर्गा हार नहीं रहा तो फिर दोबारा तीसरा पानी होगा। ठीक है, तीसरे पानी में भी इनको उसी तरह कील लगते हैं। मे भी तीसरे पानी में कोई एक आध मुर्गा जीत जाए या बराबर पे छूट जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इनको ऐसे ऐसे कील लगे होते हैं कि आपकी सोच है। ठीक है, इसके मुकाबले में बंद गद्दी को अगर हम लें तो वो सिर्फ पाँव मार रहे होते हैं। ठीक है ना, उनको कोई इस तरह की चीज़ नहीं लग रही होती, वो सिर्फ पाँव की वजह से एक दूसरे को गिराते हैं। अब उनमें क्या हार जीत नहीं होती, बंद गद्दी में दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना, एक मुर्गा हारता है एक जीतता है, इधर भी एक हारता है एक जीतता है, तो दोनों असील हैं। ठीक है ना, बंद गद्दी में भी एक मुर्गे को जब कारी लगती है वो निकल पड़ता है। कारी क्या होती है, ऐसा ज़ोरदार पाँव होता है जो मुर्गे को जब लगता है तो मुर्गा उसको मान लेता है। जो मुर्गा पाँव मनवा ले तो उसी को हम कारी कहते हैं। तो बंद गद्दी में भी तो ये चीज़ पाई जाती है, उधर तो हार जीत होती है ना, तो ये तो नहीं है फिर वो दोनों अगर इतने ही असील हैं तो उनमें से कोई भी ना हारे। और इसी तरह खुले कील में आपको पता है कि यहाँ पे एक कील लगता है, जो मुर्गा मतलब उधर ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वही पाँव जो कारी वाला होता है
وہ ادھر جب لگتا ہے تو وہ کیل کی صورت میں لگتا ہے اور مرغا ڈھیر ہو جاتا ہے. ادھر جناب کھلے کانٹے والے جو ہے نا ان میں اصالت معنی نہیں رکھتی, یا باندھ گدی والے زیادہ اصیل ہیں. تو آپ چھوڑ دیں باندھ گدی والے کو, ٹھیک ہے, کھلے کانٹے والے کے ساتھ. باندھ گدی والے کا وزن ہوگا جناب 3.5-4 kg, اور کھلے کانٹے والے کا ہوگا 2500, 2600, 2700, 2800, یہی ہوگا نا. ایک ادھر کھڑا ہوگا, ایک ادھر کھڑا ہوگا. تو رکھیں ان کو اسی طرح, باندھ گدی کو بند کر دیں, کھلے کانٹے والے کو آپ کھلے کیل والے کو آپ کھلا چھوڑ دیں, اس پہ کیل چڑھا دیں, پھر کرا دیں مقابلہ. خیر ہے کوئی نہیں, اس کو ہائٹ کا جو ہے نا وہ سہارا مل گیا نا, مورے کا وزن کا وعدہ مل گیا نا, تو ادھر اس کو کیلوں کا وعدہ دے دیں. تو یہ اس طرح کر کے پھر آپ چیک کر لیں, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ اس سے چھوٹا بھی ہوگا تو اس کو 2-4 منٹ میں ڈھیر کر دے گا. تو بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ اس چیز کا جو ہے نا وہ اسی طرح مینٹین بھی کریں نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک طرف جو ہے نا آپ نے 4 kg والا چھوڑ دیا اور ایک طرف آپ نے 2500 والا چھوڑ دیا اور دونوں کو باندھ دیں, دونوں کی کیل باندھ دیں. پھر اس طرح تو نہیں ہوگا. اس کو بھی تو ایک وعدہ چاہیے نا, چھوٹی ہائٹ والے کو بھی تو وعدہ دیں, ٹھیک ہے نا. اس کو اگر آپ نے ہائٹ کا وعدہ دیا ہے, اس میں قدرتی طور پہ ہے, چلو یہ 4 kg کا ہے, تو اب یہ 2600 یا 2800 کا ہے, تو اس کو پھر یہی کریں کہ اس کو کیلوں کا وعدہ دے دیں اور ان کو لگا دیں, ان کی اصالت چیک کر لیں. تو 4 منٹ میں وہ باندھ گدھی والا پڑا ہوگا. تو سر یہ ایسی چیزیں ہیں, یہ ایسی ڈبیٹس ہیں, تو ان چکروں میں یار اس طرح ٹائم ضائع نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. جو باندھ گدی کا شوق کر رہے ہیں ہمارے نزدیک وہ قابل احترام ہے, ان کے بھی اصیل ہیں, ان کا اپنا گیم سٹائل ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے اکثر ویڈیو میں نمبر دیا ہوا ہے, اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے نا تو آپ اس کو میرا نمبر دو, تو اس کو بول دیں یہ ہمارے استاد ہیں عامر نیازی, آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. انہوں نے اوپنلی کہا ہوا ہے کہ میرے ساتھ آ کے کوئی بھی ادھر لائیو بیٹھے, میرے سوالوں کا جواب دے اور مجھ سے بھی سوال کرے اور اپنے جواب لے مطلوبہ جو اس کو چاہیے, ہم دیں گے انشاءاللہ, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. باقی اصیل لورز, باندھ گدی کا اپنا شوق ہے, کھلے کانٹے کا اپنا شوق ہے. تو اصیل لورز, باندھ گدی, کھلے کیل, یہ دونوں پیور اصیل ہیں, ٹھیک ہے. یہ اصیل کی ہی قسمیں ہیں, ہار جیت دونوں میں ہوتی ہے. باندھ گدی میں بھی ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے, کھلے کنڈے میں ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اسی چیز پہ بندہ بحث کرے جس چیز کا آپ کو سمجھ ہو, تو جس چیز کی سمجھ نہ ہو اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. باقی اصیل لورز, یہ جو کھلے کانٹے کی بریڈ ہے نا, کم مورے وزن والے 2600, 2700, 2800, تو ان کی کیل باندھ کے بھی آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں. تو وہ بھی ایک قسم کی باندھ گدی ہو جائے گی نا, ان کے کیلوں پہ بھی باندھ دیں, ٹھیک ہے نا. تو ہائٹ مورا وزن ان کا برابر رکھیں, تو ان کو بھی آپ جناب باندھ گدی پہ آپ لڑا سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. اس میں کیا کوئی راکٹ سائنس ہے. ظاہر ہے جب آپ کیل باندھ دیں گے تو یہ باندھ گدی ہو جائے گی, ہیں تو اصیل, ٹھیک ہے. یہ پھر اس حساب سے مطلب ظاہر ہے دونوں پھرتیلے ہیں, تیزی ہے, تو جلدی ان کا فیصلہ ہو جائے گا ہار جیت کا. تو باقی اس کے مقابلے میں جو باندھ گدی ہے جس میں 3 kg یا 3 kg پلس کے مرغے استعمال کیے جاتے ہیں, وہ بیسیکلی تھوڑے ٹھنڈے مزاج مرغے ہوتے ہیں, اتنے وہ سپیڈر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ لمبا جاتے ہیں, آرام سے وہ ٹھک ٹھوک کرتے رہتے ہیں, وہ لمبے چلے جاتے ہیں. ان میں بھی ہار جیت ہوتی ہے, نہیں ہوتی کیا؟ وہ دونوں ونر قرار پاتے ہیں, وہ اتنے اصیل ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بس جہاں پہ سمجھنے والی بات یہی تھی کہ باندھ گدی بھی اصیل ہے, کھلا کیل بھی اصیل ہے. ہاں کسی کو کنٹوٹے نے تجربہ کیا ہو تو وہ پھر دائر اصیل نہیں رہے گا, ٹھیک ہے نا. کسی نے کوئی ایسا تجربہ کر دیا ہو کہ یار یہ 2 منٹ کی گیم ہے, اس میں ٹرلا میں کراس کروں, سپیڈ بڑھا لوں, سپیڈ تو بڑھا لے گا لیکن وہ ٹکے گا ادھر 1-1.5 منٹ, ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خواستہ فائٹ لمبی ہوگی تو پھر وہ کہاں کر کے نکلے گا, ٹھیک ہے نا. اس کو پکڑ بھی کوئی نہیں سکے گا. تو بھائی میرے اصیل ہے, ٹرلا ہے. یا پھر آج کل ویوز کا بھی چکر ہے, تو یہ اس طرح کی باتیں, اس طرح کی کہانیاں لوگ ویوز کے لیے بھی بناتے ہیں, تو ان پہ زیادہ توجہ نہ دیا کریں, ٹھیک ہے نا. وہ پھر ظاہر ہے جب اس طرح کا شوشہ چھوڑیں گے پھر ان پہ ڈسکشن ہوگی, میں کروں گا, وہ کرے گا, یہ کرے گا, پھر لوگ بھی سرچ کریں گے یار وہ کون بلا ہے, کیا ہے, وہ کیوں اس طرح جو ہے نا کر رہا ہے, تو اس سے پھر وہ ویوز بھی حاصل کرے گا. تو یہ ویوز کے چکر میں بھی بونگیاں لوگ مار دیتے ہیں. یہ بڑے سارے یہاں پہ چکر ہیں سر, بار آپ چکروں میں نہ پڑیں. ہمارے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اتھینٹک اور لاجیکلی جو ہے نا وہ معلومات ملے گی اللہ کے حکم سے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عامر خان نیازی کو دیں اجازت. اوکے جی, اللہ حافظ.